السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالصمد عباسی اپنے دوست سراج احمد اور سعد فاروق کے ساتھ۔ آج ہم جس شخصیت کے پاس موجود ہیں وہ ہیں جامعہ بن نوریہ العالمیہ کے استاد محترم حضرت مولانا سید مفتی فصیح اللہ شاہ صاحب۔ اللہ رب العزت نے استاد محترم کو تمام علوم و فنون پر مہارت کاملہ عطا فرمائی ہے، خواہ علم تفسیر ہو، علم حدیث، فقہ ہو، فصاحت و بلاغت، ہر علم پر مہارت کاملہ عطا فرمائی ہے۔ استاد محترم کی دینی خدمات کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو استاد محترم تحریر، خطابت، درس و تدریس اور مختلف فرقوں کے ساتھ مناظرے کرتے ہوئے ہر میدان میں ہم وقت نظر آتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں استاد محترم کی طرف۔ ہم استاد محترم سے چند سوالات کریں گے الحاد کے موضوع پر۔ تو سب سے پہلے تو میں استاد محترم سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ حضرت ہمیں اپنے احوال سے آگاہ فرمائیں، اپنے احوال پر مختصر روشنی ڈالیں۔ میرا نام سید فصیح اللہ شاہ ہے، جس طرح آپ نے بھی بتایا، اور 1997 میں نے اکوڑا خٹک دارالعلوم حقانیہ میں اولیٰ پڑھا، اور پھر 1998 میں کراچی آیا، جامعہ بن نوریہ میں داخلہ لیا، اور 2006 میں میری فراغت ہوئی۔ 2007 میں پھر میں نے تخصص فی الفقہ کیا، اور 2007 ہی میں پھر میری تقرری ہوئی یہاں جامعہ بن نوریہ میں۔ 6 سال تک تفسیر روح القرآن پہ دارالتصنیف میں کام کیا، اور پھر اس کے بعد اس دوران بھی میں تدریس کے ساتھ منسلک تھا، تدریس اور تصنیف دونوں شعبوں میں، اور پھر مستقل طور پر 6 سال کے بعد شعبہ تدریس میں تبادلہ ہوا۔ تو شعبہ ملکی اور غیر ملکی، پراپر طور پر تو غیر ملکی میں میرے پاس یعنی پیریڈ ہوتے ہیں، اور ملکی میں بھی پیریڈ ہیں، شعبہ ابلاغ عامہ میں بھی ہے۔ تو الحمدللہ تقریباً 14 سال سے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خدمت کا موقع دیا، اور اب آپ حضرات کے سامنے ہوں۔ اچھا جی، یہ الحاد کے حوالے سے آپ یہ بتائیں کہ الحاد کا جو فتنہ ہے اس کا راستہ کیسے روکا جا سکتا ہے؟ جی، یہ آج کل کا بہت ہی اہم اور قابل توجہ ایشو ہے کہ علماء کرام اور اسی طرح اہل دین اور اہل دانش، اہل علم لوگ اس طرف متوجہ ہو جائے۔ جس طرح کہ یورپ سے دیگر پروڈکٹس کے ساتھ یہاں پر امپورٹ ہوا یا ایکسپورٹ کیا گیا وہاں سے، اور یہاں پر کچھ لوگوں نے امپورٹ کیا، تو اسی طرح وہاں سے افکار بھی یعنی وہاں سے آ گئے ہیں یہاں پر، باقاعدہ طور پر کچھ لوگوں نے امپورٹ کیا مغرب کی تقلید میں، اور فیشنیبل یا یوں سمجھے کہ روشن خیالی کے نام سے مختلف عنوانات سے۔ تو یہ الحاد یعنی ایتھیزم جو انکار خدا ہے، اور لبرلزم جو انکار مذہب ہے، یعنی مذہب سے نفرت ہے، یہ ساری چیزیں یہاں پر ہماری مشرقی ممالک میں پنپ رہی ہے، اور آہستہ آہستہ اپنے جڑیں جو ہے وہ گاڑ رہی ہے۔ تو ہمارے پڑوس میں انڈیا میں تو اس نے بہت زیادہ ارتداد، ہندوؤں میں بھی، مسلمانوں میں بھی، سکھوں میں بھی، یعنی ہر مذہب میں اس نے ارتداد کا ایک دروازہ کھولا ہے، اور پاکستان میں بھی جو ہے وہ دبے الفاظوں میں لبرلزم کے لبادے میں تو کھل کر لوگ آ گئے ہیں، مذہب کا انکار کرتے ہیں، مختلف طریقوں سے مذاق اڑاتے ہیں اہل علم کا، اور مطلب جو ہمارے مشرقی روایات ہے اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اہل علم اور اہل دانش کو اس طرف انتہائی اہم توجہ کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہمیں کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری اپنی روایات ہے، ہماری اپنی اقدار ہے، ان روایات اور اقدار میں ہم رہ کر ترقی بھی کر سکتے ہیں، اور اپنے بچوں کے ایمان اور ان کے مذہب اور عقیدے اور ان کے اخلاق کی ہم اچھی طریقے سے تربیت کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک اسلام
کامل سسٹم، مکمل سسٹم موجود ہے، تو ہمیں کسی تقلید کی ضرورت نہیں ہے، تو اہل علم کو اس طرف توجہ دے دینی چاہیے۔ یہ فتنے کے طور پر آیا، تو فتنے کو اگر شروع ہی میں کچل دیا جائے تو بعد میں رونے دھونے سے اچھا ہے کہ ابھی اس کی فکر کی جائے۔ شکریہ جی۔ اب اگلی بات کی طرف آتے ہیں کہ ملحدین کی طرف سے دین اسلام پر مختلف شکوک اور شبہات پھیلائے جا رہے ہیں، تو اس چیلنج کا مقابلہ ہم کیسے کریں اور اس کے لیے کن علوم کا مطالعہ درکار ہے؟ سب سے پہلی بات میں ایک غلط فہمی دور کرنا چاہوں گا، جو ایک بعض کی ورڈز ہے کہ الحاد ایتھیزم جو ہے یہ ہمارے لیے ایک چیلنج ہے، جس طرح کہ آپ نے بھی کہا کہ اس چیلنج سے ہم کیسے نمٹے، تو یہ یاد رہنا چاہیے کہ ایتھیزم، انکار خدا یا انکار مذہب کوئی چیلنج نہیں ہے، اس لیے کہ چیلنج وہ ہوتا ہے جو دلیل کی بنیاد پہ قائم ہو، اور جو صرف ایک ہوائی باتیں ہو یا وسوسے ہو یا غلط فہمیاں ہوں، تو غلط فہمیوں کی بنیاد پر کوئی فتنہ اگر کھڑا ہو یا وسوسوں کی بنیاد پر یا غلط سمجھ کی بنیاد پہ، یعنی جس کے پیچھے کوئی دلیل نہ ہو، تو اس کو چیلنج نہیں کہتے۔ چیلنج جو ہے وہ دلیل کے زور سے دی جاتی ہے، اور آج یعنی اس دور میں جو پوری دنیا کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ اسلام ہے، کہ دنیا مختلف سسٹموں میں جو ہے وہ گھری ہوئی ہے، مختلف سسٹم کا تجربہ کیا جا رہا ہے، تو سب کچھ عرصہ تک اس سسٹم میں رہ کر پھر تنگ آ جاتے ہیں، اور اسلام کو جو ہے وہ مطلب پریکٹیکل نہیں کرتے، اس پہ تجربہ نہیں کرتے، تو اسلام پہ ہمیں آنا چاہیے، اور اسلام کا متبادل دنیا کے پاس کوئی اور سسٹم نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام اپنے دلائل کی بنیاد پر مضبوطی سے کھڑا ہے، تو لوگ اس کو قبول نہیں کرتے، اور اس کو جو ہے وہ اپنے سسٹم پہ اپلائی نہیں کرتے اور اس کو امپلائی نہیں کرتے، لیکن یہ کہ جو سسٹم اس کا متبادل قرار دیا جاتا ہے تو پھر اس سے تنگ آ جاتے ہیں۔ تو اصل چیلنج پوری دنیا کے لیے اسلام ہے کہ اسلام کو یا تو مان لیا جائے یا اس کا متبادل جو ہے وہ ابدی کوئی ہمیشہ پراپر بنیادوں پر کوئی سسٹم دے دیا جائے، حالانکہ آج تک کسی نے نہیں دیا۔ تو ایتھیزم جو ہے یہ چند غلط فہمیوں کی بنیاد پہ یا لا علمی کی بنیاد پہ جو ہے وہ انکار خدا، انکار مذہب کا انسان شکار ہوتا ہے۔ اس کو آپ نفسیاتی بیماری بھی کہہ سکتے ہیں، جہل بھی کہہ سکتے ہیں، ناواقفی اور علم اور دین سے دوری بھی کہہ سکتے ہیں، تو یہ کوئی چیلنج نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس فتنے کو اور اس طرح اس گمراہی کو روکنے کے لیے اور ہمیں اپنے ملک کے باسیوں کو اس فتنے سے کیسے بچانا ہے، اس کے لیے ہمیں کون سے علوم درکار ہے، تو سب سے پہلے ہمیں اسلام کے بنیادی جو مقدمات ہے، قرآن ہے، سنت ہے، اور حضور کی سیرت ہے، صحابہ کی سیرت ہے، اور اسلام کا جو پورا سسٹم ہے نا، عبادات کا، معاشرت کا، معاملات کا، سیاست کا اور ریاستی قوانین کا، معاشرتی قوانین کا، اس کا ہمیں پورے مکمل طور پر علم ہونا چاہیے کہ ہم اس کو صحیح طریقے سے ایکسپلین کر سکیں، جیسے اللہ نے فرمایا اور اللہ کے رسول نے اس کو اپنے معاشرے میں اور اپنے سوسائٹی میں، عرب میں، اور پھر صحابہ کرام پوری دنیا میں لے کر اس کی دعوت پوری دنیا میں نکلے ہیں، اور پوری دنیا نے اس کو قبول بھی کیا، تو اس طریقے سے ہم اس کو سمجھے اور سمجھائیں۔ دوسری بات، چونکہ یہ فتنہ مغرب سے امپورٹ ہو کر آیا ہے اور ابھی مختلف طریقوں سے اسمگل کیا جا رہا ہے، کئی جو ہے وہ سائنس کے نام سے سائنٹزم وہ نافذ کیا جاتا ہے، منوایا جاتا ہے، اور کبھی جو ہے وہ تعلیمی نصاب کے مطلب اس میں اس کو اسمگل کیا جاتا ہے، مختلف طریقوں سے اور مختلف ہتھ کنڈوں سے، سوشل میڈیا اور اسی طرح ڈراموں اور فلموں کے ذریعے سے ایسے اسکرپٹ جو ہے لکھے جاتے ہیں جس میں مطلب اس کے زہریلا انجیکشن لگائے جاتے ہیں۔ تو ان میڈیا میں جو چیزیں یعنی
یعنی استعمال ہوتی ہے، ہمیں ان سے پورا واقف ہونا چاہیے۔ اور دوسری جو چیز ہے یعنی تیسری جو چیز ہے وہ یہ کہ ہمیں مغربی فلسفوں سے، یعنی الحاد کوئی فلسفہ تو نہیں ہے، یہ ایک سوچ ہے اور ایک غلط فہمی کی بنا پر ایک سوچ بنتی ہے، اس کو ایتھیزم کہتے ہیں، اس کو انکار مذہب اور انکار خدا کہتے ہیں۔ لیکن اس کے پیچھے مغرب کے جو فلسفے ہیں ان فلسفوں کو ہمیں پڑھنا چاہیے، یعنی وہ ایتھیزم کن فلسفوں کی بنیاد پر یا سائنٹیفک بعض تھیوری کی بنیاد پہ وہ آگے بڑھ رہا ہے اور آگے چل رہا ہے، تو ان تھیوریز کو اور ان فلسفوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور پھر اس کا تقابل ہمیں اسلام کے ساتھ، اور اصل جو اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں قرآن و سنت کے مقدمات ہیں ان کے ساتھ کمپیئر کرنا چاہیے اور دنیا کو بتا دینا چاہیے کہ مغربی فلسفے ٹھیک ہے ایک وقتی طور پر اور عارضی طور پر تو خوشنما نظر آتے ہیں، لیکن ابدی طور پر اسلام جو اس کے اگینسٹ ہے اور اسلام آپ کو جو سسٹم دیتا ہے وہ ابدی ہے اور اس میں ساری انسانیت کی بھلائی ہے۔ تو ہمیں قرآن و سنت کو صحیح طریقے سے سمجھنا چاہیے، حضور کی سیرت کو صحیح طریقے سے ہمیں سمجھنا چاہیے، صحابہ کرام جو دعوت لے کر چلے ہیں اور کس چیز کی دعوت لے کر چلے ہیں ان بنیادی دعوت کے امور کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور پھر سوشل میڈیا میں کن کن ہتھ کنڈوں کے ذریعے سے اور چھالوں کے ذریعے سے یا جو ایک منطقی مغالطے ہوتے ہیں، لوجیکل فلائسز ہوتے ہیں، ان کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ چونکہ یہ فتنہ مغرب سے اٹھا ہے تو مغربی فلسفے جو ایتھیزم کو سپورٹ کرتے ہیں ان فلسفوں پر ہماری پوری گرفت ہونی چاہیے، اور پھر دعوت حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ جو دعوت کا ایک تقاضا ہے قرآن و سنت میں، حضور کی دعوت کا جو طریقہ ہے، اللہ نے جو بتایا دعوت کا طریقہ، تو اس منہج پہ اور اس مزاج سے جو ہے وہ ہم اس فتنے کو آسانی سے جو ہے وہ روک سکتے ہیں اور اس کی گمراہی سے ہم اپنے بچوں کو مطلب نکال سکتے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اگلی بات کی طرف آتے ہیں۔ ہم نے سنا ہے کہ آپ اس سے پہلے مناظر تھے اور مختلف فرقوں کے ساتھ آپ مناظرے بھی کیا کرتے تھے، لیکن اب آپ الحاد کی موضوع کی طرف آئے ہیں، تو الحاد کی طرف آنے کی کوئی خاص وجہ ہو جو ہمیں بتا سکیں؟ دیکھیے، جو ہمارے انٹرنل پرابلمز ہے تو اس میں بھی علماء کرام کام کر رہے ہیں کہ اس میں بھی جو اصل حق عقیدہ ہے اور صحیح دین ہے، سنت ہے، اور بدعت اس کے مقابلے میں ہے، تو اس پر بھی دعوت کا کام ہونا چاہیے۔ تو اندرونی پرابلمز جو علماء کرام اس پہ محنت کر رہے ہیں، اس میں بھی محنت کر رہا تھا، لیکن اب ایک عمومی جو فتنہ آیا، جو انٹرنل مسئلہ ہے، جو اسلامی سرحدوں پر ایک اٹیک ہو رہا ہے، تو میں نے یہی سوچا کہ گھر میں جو ہماری اپنی لڑائی جھگڑے ہیں یہ تو چلتے رہیں گے، یہ تو مطلب ہے کہ اختلاف تو دین کی خوبصورتی ہے، البتہ جو ہے مخالفت یہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو اختلاف تو ہم پہلے بھی کرتے تھے، اور یہ دین کی وسعت ہے کہ اسلام جو ہے ہمیں اپنی تعلیمات میں اتنی توسیع دیتا ہے کہ کوئی رائے دوسری رائے سے مختلف ہو سکتی ہے۔ تو جو فتنہ ہے الحاد کا جو مغرب کی طرف سے آیا، اور یہاں پر جو ہے وہ فیشن کے نام سے یا یہ جو ہے ماڈرن بننے کے چکر میں جو ہے یہ ایک اسلامی سرحدوں میں جو دراڑ پیدا کیا جا رہا ہے، تو میں نے کہا کہ پولیس بننے کے بجائے فوجی بننا چاہیے، تو ظاہر ہے اسلامی سرحدوں کی حفاظت ہوگی، تو پھر ہم اپنے دین پر اختلاف رائے کے ساتھ خوبصورتی سے عمل کر سکیں گے۔ ہم اختلاف رائے رکھیں اور یہ کہ باہر سے دشمن ہماری پورے جو ہے وہ وطن کو برباد کرے، تو میرے خیال میں مطلب بہتر پالیسی فی الحال اس کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اپنے جو انٹرنل مسائل پرابلم ہیں ہم ان کو فی الحال ایک سائڈ پہ رکھیں، اور جو ہمارے یعنی ایکسٹرنل اور بیرونی جو قوت ہے اور یلغار ہے عالم اسلام پہ، ہم ان کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ تو اس سوچ نے جو ہے مجھے اس طرف متوجہ کیا،
اور الحمدللہ بہت سارے کورس بھی کروائے. علماء کرام بھی، طلباء کرام بھی، اسکول کالج کے پروفیسر حضرات بھی الحمدللہ مختلف کورسز پڑھ چکے ہیں، اور وہ ابھی سوشل میڈیا پر اور مختلف اپنے اداروں میں بھی، دوسرے اداروں میں بھی وہ اس دعوت کا کام چلا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بس قبول فرمائے. باقی تو ہم اللہ سے عرض ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول کرے. بہت شکریہ. اب آخری بات کی طرف آتے ہیں کہ شعبہ ابلاغ عامہ کے جو طلباء ہیں وہ اب عملی میدان میں قدم رکھ رہے ہیں، تو ان کے لیے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ شعبہ ابلاغ عامہ کے علماء کرام کے لیے تو میں خصوصی یہی ایک عرض اور گزارش کروں گا کہ انہوں نے جس میدان کا انتخاب کیا تو یوں سمجھے کہ یہ جو جنگ چل رہی ہے یعنی ایمان کی اور انکار ایمان، خدا اور انکار خدا، مذہب اور انکار مذہب کا، وہ اس جنگ کا حصہ بن چکے ہیں، اس لیے کہ یہ جنگ سوشل میڈیا کے میدان پہ لڑی جا رہی ہے. تو وہ اپنی تحریر میں، اپنی تقریر میں عمدگی پیدا کرے، نکھار پیدا کرے کہ اچھے طریقے سے اسلامی تعلیمات کو وہ قلم کے ذریعے سے اور زبان کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچائیں. اور جو سوشل میڈیا میں یعنی یہ جو عناصر ہیں اور فتنہ پھیلا رہے ہیں، جن جن نفسیاتی حربوں کو وہ استعمال کر رہے ہیں، تو ان نفسیاتی حربوں کو وہ جانیں، اور جن کی ورڈز کو اور یعنی ایک ماحول کریٹ کر کے استعمال کیا جاتا ہے فلموں میں، ڈراموں میں، اسکرپٹ میں اور ٹک ٹاک پہ وغیرہ وغیرہ، بہت سارے ان لوجیکل فیلائسیز کو وہ سمجھے کہ سوشل میڈیا پر کیسے اسلامی تشخصات پہ اور اسلامی اقدار کو کیسے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو وہ ان چیزوں کو سمجھے اور پھر اس کا وہ دفاع بھی کرے، اسلام کا دفاع بھی کرے، اور امت مسلمہ کو ان دجل اور ان کے فریب اور ان کے فراڈ سے کہ کیسے یعنی ایک خوبصورت یوں سمجھے کہ جال میں آپ کے بچوں کے ایمان کو شکار کیا جاتا ہے. تو ان کے تمام جتنے بھی حربیں ہیں تو ہمیں اس سے واقفیت ہونی چاہیے، اور ان حربوں کا ہم نے مقابلہ کیسے کرنا ہے، اور امت مسلمہ میں اس کے خلاف اور اس سے بچنے کا شعور کیسے پیدا کرنا ہے. تو اس کی صلاحیت پیدا کرنا ہر ایک جو ممبر ہے ہمارے شعبہ ابلاغ عامہ جامعہ بنوریہ کے، تو اس کو مطلب صلاحیتیں اس میں استعمال کر لینی چاہیے، اور جن جن چیزوں کی ضرورت ہے تو اس کو خوب مہارت کے ساتھ سیکھے، تاکہ آگے میدان عمل میں وہ دین کی صحیح دعوت دے سکے اور امت مسلمہ کے لیے ایک سچے اور اچھے صحافی کا کردار ادا کرے. ماشاءاللہ جی، آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے حضرت مفتی سید فصیح اللہ شاہ صاحب، جن کا میں اپنے ساتھیوں کی طرف سے بھی تہہ دل سے مشکور ہوں کہ حضرت نے اپنے قیمتی اوقات میں سے کچھ وقت ہمیں مرحمت فرمایا. حضرت کا شمار میرے اساتذہ میں تو ہوتا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے جو پسندیدہ اساتذہ ہے ان میں حضرت کا نام سر فہرست ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت حضرت کے علم میں، عمل میں، رزق میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور حضرت کا سایہ ہمارے سروں پر دیر و قائم و دائم رکھے. اور آپ حضرات نے ہمارا پروگرام سنا، امید کرتے ہیں آپ حضرات بہت مستفید ہو چکے ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کا کوئی سوال ہو، کوئی بات پوچھنی ہو تو کمنٹ سیکشن میں آپ حضرات پوچھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. والسلام.